اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أفضل النبيين ويا آخر النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورم حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب الجلال کے فضل و توفیق سے شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کہ چوتھے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر ان کے عظیم کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے ان کی شب شہادت بوقت شہادت مرکز صراط مستقیم میں عرس مقدس کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے. رب الجلال غازی ملت کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خالق کائنات اللہ جلالہ ہمیں آخری سانس تک دین اسلام
کہ تمام محاذوں پر ڈٹ کر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود قرآن نشیب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ائمہ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو اپنی جان نچھاور کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا جھنڈا جو عرش پہ لہرا رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جھنڈے کو سرنگو نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو اپنی جان وارتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنی حیثیت کے مطابق اسے بھی رفعت ذکر کا ایک کوٹا مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے غازی ممتاز حسین قادری شہید کی پرواز کا آغاز اور پھر مسلسل پوری دنیا میں انہیں جو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیت ان کے کردار کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے، اور یا کرام جن کی شان و عظمت کے بیان کے لیے یہ آیت ہم بطور دلیل پڑھتے ہیں، غازی صاحب کے کردار پر اس وقت اس کے برحق ہونے پر جو دلائل ہم دیتے رہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا صحیح کیا، کہ اس کردار کی ادائیگی کے بعد خلق خدا کے دلوں کی کیفیت کیا تھی، اس سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی اور اس کے بعد ان کا مقام کیا تھا۔ تو یہ بات کوئی بھی بتلا نہیں سکتا کہ پہلے وہ صرف ایک خاندان کے تھے اور پھر پورے جہان کے قرار پائے۔ چند دنوں میں بلکہ جو ان کے کردار کی پہلی خبر تھی، اسی کے ساتھ ہی دلوں میں اللہ نے پیار پیدا کر دیا۔ کسی ایک دل میں بھی جگہ بنانا بڑا مشکل ہے، اور وہ ایک لمحے میں کروڑوں دلوں میں اپنی جگہ بنا گئے، اور کروڑوں دلوں کے اندر ان کا ایک قابل رشک پیار، عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔ تو یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کا نتیجہ ہی پھر یعنی رکاوٹوں کے باوجود 60 لاکھ سے زائد لوگوں کا نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے۔ تو قرآن کے حکم کے مطابق عامل الصالحات ایمان کے بعد پرکھنے کے لیے جو ہمیں معیار دیا گیا ہے کہ اس عمل پر
آگے نتائج کا مرتب ہوتے ہیں تو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے جو دلوں میں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں پیار پیدا کیا، یہ پیار نص قرآنی کے اس فیصلے کو اجاگر کر رہا ہے۔ انہوں نے جو گستاخ کو مارا تھا تو وہ عمل صالح تھا، جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے امت کے دلوں میں ان کا پیار پیدا کر دیا۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر بولی، ہر خطے اور ہر علاقے کے مسلمانوں نے پیار کیا غازی ممتاز حسین قادری شہید سے۔ اس کے اندر نہ تو دخل برادری کا تھا، نہ خونی رشتے کا تھا، نہ رنگ کا تھا، نہ نسل کا تھا، نہ بولی کا تھا۔ اس پیار کے پیچھے صرف نسبت رسول علیہ السلام تھی، اور اس نسبت کی بنیاد پر یہ پیار آگے بڑھا، اور ورفعنا لک ذکرک کی قوت سے انشاءاللہ یہ پیار آگے بڑھتا رہے گا۔ دوسری طرف آئمہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرتا ہے اسے بھی ایک آیت کے حکم کے مطابق حصہ ملتا ہے، اور وہ ہے ان شانک هو۔ اس آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی جو مذمت کی گئی، جو اس وقت شان تھا، تو جو بھی بعد میں قیامت تک بد نصیب اس رستے پہ چلے گا تو اسے ان شانک هو الابتر کے اندر جو گستاخ کی ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں، اس سے حصہ ملتا رہے گا۔ ہمارے سامنے یہ دونوں حقیقتیں بالکل واضح ہیں کہ جنہیں ورفعنا لک ذکرک سے حصہ ملا وہ ملنا بھی 100% نظر آ رہا ہے، اور جنہیں ان شانک هو الابتر، یعنی آیت تو یقیناً اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر جن کی مذمت کی گئی ہے ان کو جو اس آیت میں بیان کرتا حکم اور ان لوگوں کی مذمت کا جو تذکرہ ہے، یقیناً وہ ایسی نحوست اور بے برکتی ہے کہ ان کی بربادیوں کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی، اور وہ مسلسل ذلت و رسوائی کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی آپ کے اس عظیم کردار کے جو مختلف مراحل ہیں اور صبر و استقامت کی جو داستان ہے ہماری نسل نو کے لیے، اس میں بہت سے اسباب موجود ہیں، اور یقیناً یہ لمحہ جو وہ پوری امت کی اس وقت نمائندگی کر رہے تھے، دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے یہ ایک اہم لمحہ ہے، اور یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ ان لمحات کے اندر مانگی گئی دعائیں ان کو رب ذوالجلال ایک خاص تاثیر عطا فرمائے گا، اور آگے نسل نو کی کردار سازی کے اندر ان
لمحات سے استفادہ یقیناً ہم سب کے لیے اس میں ہمارے نواز شاہ اور عظیم سوغات موجود ہے، کیونکہ اب اذان کا وقت ہو گیا ہے اور یہ اذان پڑھی جا رہی ہے، تو یہاں بھی باہر جہاں اسپیکر لگا ہوا ہے اذان پڑھ دی جائے اور اذان کے بعد پھر باقی مختصر گفتگو کر کے پھر آگے انشاءاللہ دعا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس موقع پر یہ ضروری اعلان بھی کر رہا ہوں، لوگ جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آج کا یہ پروگرام تو اس کی اطلاع آج رات ہی دی گئی کہ غازی صاحب کو آنن فانن بتائے بغیر کندھے پہ چڑھا دیا گیا، تو کم از کم غازی صاحب کے ماننے والے کیا آنن فانن اطلاع پہ صرف اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے خراج تحسین کے لیے اکٹھے ہوں، لیکن آئندہ انشاءاللہ اسی تاریخ کو لاہور میں مرکز صراط مستقیم یا دیگر کسی مقام پر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مقدس اسی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے منعقد کیا جائے گا، اور اس میں اس رات کو یا اس طرح وقت شہادت سے آج یہ پروگرام ہوا ہے، اس کا انعقاد ہوگا۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر جو مشورہ ہے وہ جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب ان کا اور دیگر بہت سے احباب کا ہے۔ باقی جو سالانہ عرس غازی صاحب کی شہادت کے لحاظ سے جو انگریزی تاریخ کے لحاظ سے ان کے دربار شریف میں منعقد ہوتا ہے، وہ مرکزی پروگرام ہے، سب کے لیے اس میں شرکت ضروری ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے لحاظ سے انشاءاللہ لاہور میں ہم اس پروگرام کا انشاءاللہ ہمیشہ انعقاد کرتے رہیں گے۔
امت مسلمہ کی 14 صدیوں میں کسی بھی مسلم حکمران کے دور حکومت میں ایسا ظالمانہ فیصلہ اور ایسی ظالمانہ سزا اس کا کوئی وجود نہیں۔ بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کے زمانے میں بھی وہ کیس کہ جو غازی ممتاز حسین قادری پہ بنایا گیا، جس وجہ سے ایسے کیس کا 14 صدیوں کے اندر وہ فیصلہ نہیں تھا، اور 14 صدیوں میں بھی کسی بھی غازی ناموس رسالت کو بندے پہ نہیں چڑھایا گیا۔ اتنا بڑا ظلم غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے معاملہ میں سرزمین پاکستان پہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اس سلسلہ میں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اس وقت زمین پہ زندہ تھے، موجود تھے کہ جب اتنا بڑا ظلم اس سلطنت میں کیا گیا کہ جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہے اور جس کا نظریہ قرآن ہے۔ اب اس ظلم کے بعد جمہوریت کا راگ اپنے والوں کو کم از کم غازی صاحب کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تو ان کے معاملہ میں نرمی برتنی چاہیے، اور ان کے نام کے لحاظ سے، ان کی تصویر کے لحاظ سے اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں ان کے لحاظ سے معاذ اللہ جو ایک مجرم کی حیثیت ہوتی ہے جس کو حکومت اپنائے ہوئے ہے، تو یہ سلسلہ تو کم از کم ختم ہونا چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ ان کے جنازے میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ ان کے حق میں کاسٹ کر چکی ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو اتنی بڑی تعداد میں ان کے کردار پر گواہی دینے کے لیے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے تھے، آخر یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی عاقل بالغ ہیں،
تو کیا اس جمہوریت کے اندر ان لوگوں کی اتنی پاکیزہ گواہی سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعد از وصال اس شخص کے ہیرو ہونے کا اعتراف کر لیا جائے سرکاری طور پر؟ تو یہ مجھ سے مقدس کی اس تقریب میں ہمارا مطالبہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی میڈیا پر، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو دہشت گردوں مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ آپ کے لحاظ سے آپ کے عظیم کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور جو ہیروز کا مرتبہ و مقام ہوتا ہے، اس ہیرو کا تو عام ہیروز سے کروڑ درجے بلند مقام ہے، اس کا صدق دل سے اعتراف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ختم شریف ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر نماز باجماعت، اور اس کے بعد غازی صاحب کے عرس شریف کا لنگر آپ سب کو پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد एक बार अलम शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़कर बला तो दुरूद शरीफ किबला का इससे पहले जो तिलावत की है वो जिसने जो तिलावत कलाम पाक की है जिक्र अज़कार किया है वो किबला की اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راخدين ولا تشبه بنا الأعداء والحاسدين يا إله العالمين رسول أكرم صلى الله عليه وسلم في عظيم مرتبات इस महफिल कुरान खानी हुई जो ख़त्म शरीफ पढ़ा गया मुख्तलिफ कलिमात तय्यबात अदा किए गए दर्स कुरान हुआ या इलाहा आलमीन वो
لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ یہ اعمال صالحہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان پہ اجر و ثواب مرتب فرما۔ اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے تدریسی، تعلیمی، روحانی اسناد کے اندر جتنے بھی اکابرین کا نام آتا ہے سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی اور دیگر تمام اکابرین کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے برکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کے مشن کو مزید ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پر پہرا دینے کے لیے نوجوانوں کو ان کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل غازی صاحب کے خاندان کو، بالخصوص ان کے صاحبزادہ صاحب کو، ان کا بطریق حسن جانشین بنا۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس محفل عرس شریف میں جتنے احباب نے شرکت کی، یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ جتنے لوگوں نے اس کو لائیو سنا مختلف ممالک کے اندر، یا اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جو بالخصوص دین کے مہمان ہیں، قرآن و سنت کے جو طلباء ہیں، یا اللہ ان مقدس لمحات کے صدقے ان سب کو شرع صدر عطا فرما، سب کو علم میں رسوخ عطا فرما، سب کو مسلکی غیرت میں اضافہ عطا فرما، سب کو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے مستند عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما، اقامت دین کے لیے دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے یا اللہ سب کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ملک کو عادل حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہند کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ یہ مسجد مرکز صراط مستقیم کے اندر جو 12 ربیع الاول شریف کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے، یا اللہ اس کا جتنا کام باقی ہے اس کی تکمیل کے سامان پیدا فرما، اسباب پیدا فرما۔ اس سلسلہ میں حاجی محمد خالد صاحب جنہوں نے خصوصی طور پر حصہ لیا، یا اللہ ان کے مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، حاجی محمد الیاس صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مولانا محمد عابد جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی ہمارے ساتھ شریک دعا ہیں یا بعد میں اس کو سنیں گے، یا اللہ جو اس وقت جو طلباء یا دیگر احباب جو بھی بیٹھے ہیں سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔
یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ میں اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس تعلیمی سال کو برکتوں سے لبریز فرما۔ یا اللہ دین کی خاطر جتنے بھی یہ مہمان دین کے گھروں سے نکلے ہیں ان کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما، ان کے باطن کو پر نور فرما۔ یا اللہ ان کو علم کے ساتھ ساتھ روحانی فیض عطا فرما۔ یا الہ العالمین غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قربانی کا صدقہ یا اللہ اس ملک کی فضاؤں کو ہر قسم کی آلودگیوں سے گستاخیوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ یا اللہ اس حال کے نیچے جتنے بھی شرکاء ہیں ان میں تیرے دربار میں جو سب سے پسندیدہ ہے اس کے صدقے ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین قیامت تک کے لیے اس جگہ کو قرآن و سنت کا ہمیشہ جاری رہنے والا سرچشمہ بنا۔ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اور اس کی دیگر جتنی برانچز ہیں یا اللہ سب کو مزید ترقی عطا فرما۔ یا اللہ رنگ روڈ رضا نگر میں جو صراط مستقیم یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے یا اللہ اس کے لیے اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل یکم فروری کو ایوان اقبال میں تاریخ ساز محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کے انعقاد میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اسے بطریق احسن ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل